العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. با آواز بلند محبت سے درود پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسے حدیثہ میں اعلان فرما دیا ہے انشاءاللہ تعالی دعا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. جو آخری وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، میں آپ مسجد حاضر ہیں، اللہ اس کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں. ایصال ثواب کی محفل ہے. مجھے آپ کو جو لمحات باقی بچے ہیں پوری توجہ کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. ممکن ہو سکے تو جو آپ بے کر کر بیٹھے ہیں تھوڑا قریب تشریف لے آئیں. آپ بھی احباب سارے تھوڑا قریب ہو جائیں. بعد میں کوئی آنے والا ہے تو آسانی سے اس کو بھی جگہ مل جائے گی. آگے ہو کر بزم کی رونق بنے. جو بکھر کر منتشر ہو کر بیٹھے ہیں اس کی بجائے قریب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ دل بھی قریب ہو جائیں گے. اللہ کریم آپ کی محبتیں قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روشن فرمان ہے. محبوب دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اہل محبت کا درود ہم خود سنتے ہیں. جو ذوق سے، توجہ سے، دلچسپی سے رسول دو عالم کی محبت رکھ کر میرے آقا پر درود پڑھے، حضور فرماتے ہیں اہل محبت کا درود ہم خود سنتے ہیں اور باقیوں کا درود فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں. کوئی بے توجہی سے بھی پڑھے تو درود تو قبول ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا ہی پہنچے گا، لیکن اس خوش نصیب کے مقدر کے کمال کی حد نہیں جو یہاں درود پڑھے مدینے میں مصطفیٰ خود اس کا درود سماعت ہو رہا ہے. تو درود پاک محبت کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ پڑھیں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے آقا اپنے روضہ نور میں بیٹھے ہمارا درود سماعت کر رہے ہیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صدیق آپ سے حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف او، عثمان بئر زمزم علی حج اکبر است. خدای بزرگ و برتر جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے قسام محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور قوم مقام حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء مولا کل دانائے سبل ہادی دوراں رحمت کونین راحت دارین نانائے حسنین حضور تاجدار مدینہ سرور راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکسبنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ حضرات حاضرین و سامعین محترم خصوصاً علماء کرام حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب برکات عالیہ عزت مآب مولانا مفتی
اتاری قادری اور فاروق اتاری قادری صاحب، اللہ کریم آپ تمام احباب کو جتنے حضور کے غلام یہاں موجود ہیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام ہے، شاہ صاحب نے بھی پہلے ذکر فرمایا، میں بھی اسی حوالے سے چند باتیں آپ احباب کو گوش گزار کروں گا۔ آج دن ہے امیر المومنین امام المسلمین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو انشاءاللہ جناب عمر کا ذکر کرنا ہے، جناب عمر کا ذکر کرنا ہے۔ شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا عمر وہ ہے جسے حضور نے مانگا ہے، تو میں آپ کو اس انداز میں کہتا ہوں جسے کعبہ بنا کر دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اور جنت سے آئے ہوئے پتھر کے اوپر چڑھ کر اپنے رب سے ابراہیم جسے مانگے اسے محمد کہتے ہیں، اور اسی کعبے میں سر جھکا کر محمد جسے مانگے اسے عمر کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر لہرا کر محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، عمر سے محبت کرنے والا جو بیٹھا ہے لہرا کر گلی گلی نگر نگر گونج پڑنی چاہیے، گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر، محبت سے گلی گلی نگر نگر۔ جسے ابراہیم مانگے اسے محمد کہتے ہیں، اور جسے امام الانبیاء جناب محمد مانگے اسے کون؟ عمر میرے آقا کا وہ غلام، میرے آقا کا وہ خادم۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم ہے، یہ منبر پر بیٹھ کر جناب امیر المومنین عمر نے اپنا تعارف یہ کروایا ہے۔ یہ آج تعارف میں کہوں میں حضور کا نوکر ہوں، میں حضور کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں، میں حضور کا خادم ہوں، یہ باتیں ہماری بنائی ہوئی نہیں، 14 صدیوں سے امت کا مصطفیٰ کے صحابہ نے یہی بتایا ہے۔ جب اپنا تعارف کروانا، یہ نہ کہنا میں علامہ ہوں، یہ نہ کہنا میں مولانا ہوں، یہ نہ کہنا میں مفتی ہوں، یہ نہ کہنا میں امیر ہوں، یہ نہ کہنا میں پیر ہوں، بلکہ جب بھی تعارف کروانا ہو کہنا میں محمد کی گلی کا ادنا سا فقیر ہوں۔ یہ جناب عمر نے بتایا، منبر پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں زمانے والوں یہ نہ سمجھو کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر وہ کھڑا ہے، نا میں عمر کنت عبدہ و خادمہ، میں مصطفیٰ کی جوتیاں اٹھانے والا عمر ہوں، میں نبی کی دہلیز پہ پہرا دینے والا عمر ہوں۔ چوکیدار کو عمر کہتے ہیں، ارے خادم و تابعدار کو عمر کہتے ہیں، دہلیز کے پہرے دار کو عمر کہتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہی سکھایا۔ 14 صدیوں بعد بھی جناب عمر کا کوئی خادم آیا جسے زمانے نے خادم حسین کہا، تو اس نے بھی اپنا یہی تعارف کروایا، اور اس نے کہا میرا نعرہ لگاؤ، یہ نہ کہنا شیخ الحدیث ہیں، یہ نہ کہنا امیر المجاہدین ہیں، میرا تعارف یہ ہے کہ کتا پاک رسول اللہ دا پنکے شور مچاوے، اور عشق رسول دی پہلی اندر کوئی سور نہ بڑھاوے۔ جب تعارف کروانا ہے تو تعارف یہ ہوگا میں خادم ہوں رسول اللہ کا، میں ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد میرے بھائی میں نوکر ہوں رسول اللہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کروڑوں سلام ہوں جناب عمر کی تربت نور پر، اور میرے آپ کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عمر وہاں سو رہا ہے جہاں صرف سلام اترتا۔ اپنی زبان میں اسے جواب ہی سمجھیے گا۔ کوئی تبرہ کرے تو اس کے گھر، کوئی گالی دے تو اس کے اپنے گھر، کوئی اعتراض کرے تو اس کے اپنے گھر، کوئی انگلی اٹھائے تو وہ انگلی اس کی اپنی ذات پر، کوئی تنقید کرے تو وہ تنقید اس کے اپنے گھر، کیونکہ عمر جہاں سو رہا ہے وہاں گالی جاتی ہی نہیں، وہاں درود جاتا ہے وہاں سلام جاتا ہے، وہاں درود جاتا ہے وہاں درود جاتا ہے وہاں سلام جاتا ہے۔ یہاں جناب عمر آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، وہ گنبد خضرا مصطفیٰ کا روضہ ہے، میرے آقا کی تربت نور ہے۔
میاں میر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے آستانہ عالیہ پر لاہور تشریف فرما تھے کہ ایران سے ایک قومی آیا اور بادشاہ وقت کی جو بیوی تھی نور جہاں وہ ایرانی مذہب سے تعلق رکھتی تھی. اس نے وہاں سے ایک قومی کو بلایا اور کہا کہ دلی سے نہ آنا، یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، تم لاہور سے آنا، وہاں پیر ہیں، وہاں صوفی ہیں، درویش ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں، انہیں ہراتے ان کے ساتھ مناظرہ کرتے، انہیں ہراتے آنا، تمہارا روپ پڑ جائے گا، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی تمہارے سامنے نہیں ٹھہرے گا. میاں میر سرکار کے پاس آ گیا اور کہا میں نے امام حسین کی شان بیان کرنی ہے. کیا کرنا ہے امام حسین کی؟ تو ہم تو سارے حضور کی آل کے نوکر ہیں، ہم سارے کہیں حضور کی آل کے نوکر، حضور کی آل کے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے مصطفیٰ کی آل پر، کسی کی ٹھیکے داری نہیں ہے نبی کی آل کے ذکر پر. مصطفیٰ کی آل ہماری ہے، ہم مصطفیٰ کی آل کے. تو آپ نے کہا سبحان اللہ، بیان کرو، ہم تو ماننے والے ہیں. اس نے کہا شان یہ ہے امام علی مقام امام حسین کی، جہاں سو رہے ہیں وہاں سے 40 میل دور آپ کے روضے سے، جہاں روضہ امام پاک کا، امام حسین کا، مشہد مقدس جہاں آپ کی قبر ہے، 40 میل دور جتنے قبرستان ہیں سب قبر والوں کو اللہ نے حسین کے صدقے بخش دیا. میاں میر سرکار نے کہا سبحان اللہ، شان ہی بڑی وراء الورا ہے، مقام ہی بڑا وراء الورا ہے، کوئی شک ہی نہیں، ہم تو مانتے ہیں. 40 میل کیا ہم کہتے ہیں جو صدیوں بعد، ہزاروں سال بعد کوئی ایک حسین کا نام لیوا پیدا ہو، حسین کرتا مر جائے، رب مصطفیٰ کے نواسے کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرما دے. اس نے کہا 40 میل دور قبریں ہیں، اللہ بخشے گا. آپ نے کہا بڑی بات ہے سبحان اللہ، شان ورا ہے، مرتبہ اس سے بھی آگے کا ہے، ہم یہ بھی ماننے کو تیار ہیں، لیکن ذرا ادھر ہی روک کر میری بھی سنتا جا. اگر نواسے کی قبر سے 40 میل دور قبرستان میں کوئی لیتا ہو بخشا جائے گا، تو نانے کی قبر کے ساتھ جو لیتا ہو اس کی شان کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. عمر کرنے آئے، حضور خوش ہوتے ہیں عمر کے آنے سے. خدا کی قسم میرا آپ کا نعرہ کچھ بھی نہیں ہے. جس دن کتابیں پڑھیں آپ، جس دن جناب عمر کلمہ پڑھنے نبی پاک کے پاس آئے تھے اور رسول پاک دار ارقم میں تشریف فرما تھے اور جناب حمزہ بھی اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، حضور کے چچا. جناب عمر تلوار لٹکائے آ رہے تھے. جناب حمزہ سے لوگوں نے کہا عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، عمر کسی غیر ارادے سے آ رہے ہیں. آپ نے کہا آنے دو، اگر ارادہ اچھا ہے تو خیر ہے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے ہی گردن اتار دیں گے. جناب عمر آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول دو عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر دی. یہ نعرہ کچھ بھی نہیں. خدا کی قسم ہے جناب عمر دار ارقم میں آئے، جب کلمہ پڑھا تو مصطفیٰ کے غلاموں نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ سارے مکے کی وادی اللہ اکبر کی ثناؤں سے گونجنے لگ گئی. مکے کی ساری وادی نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی اور فضائیں بتانے لگی لوگوں. زمانہ حیران تھا، یہ چھپ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، ایمان کی پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے ہوا کیا ہے. تو غیب سے آواز آئی عمر آ گیا ہے. غیب سے آواز آئی کون آ گیا ہے؟ عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا ہے. جناب عمر تشریف فرما ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، غلامی اختیار کر لی. میرے آقا کی محبت کتنی ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں،
حجر اسود کے پاس کھڑے ہو گئے اور رک کر کہا حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، اور اس لیے بھی نہیں چوم رہا کہ تو کعبے میں جڑا ہوا ہے، اور اس لیے بھی نہیں چوم رہا کہ تجھے بڑے بڑے لوگوں نے بوسہ دیے ہے۔ عمر تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھے عمر کے آقا جناب محمد نے چوما ہے۔ میں تو حضور کے لبوں کا جو ہے وہ لمس لینے کے لیے تیرے بوسے لے رہا ہوں، تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ جہاں نبی نے چوما ہوگا وہ لمس مجھے مل جائے گا۔ عمر حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سارا زمانہ تجھے چومے، عمر تجھے اس لیے نہیں چومے گا، عمر تیرا بوسہ اس لیے لے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس غلام کو جناب عمر کو حضور سے پیار کتنا ہے، میرے آقا سے محبت کتنی ہے۔ رسول دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ذرہ برابر بھی نازیبہ بات کہتا ہے تو جناب عمر آپ کے سے باہر ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور رگیں پھول جاتی ہیں گردن کی، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، اور اسے جناب عمر رسول دو عالم کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں دو بندے آ گئے، ایک یہودی ہے اور ایک بظاہر مسلمان ہے، منافق ہے، اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ جناب عمر سے کہا میرا اس یہودی کا ایک بات کا مسئلہ ہے، آپ حل کر دیں، فیصلہ کروا دیں، تصفیہ کر دیں ہمارے درمیان۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں باغ میرا ہے، یہ کہتا ہے باغ میرا ہے، آپ تصفیہ کریں، فیصلہ کریں۔ جناب عمر سے یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات دھیان میں رکھنا کہ تم سے پہلے تمہارا نبی ہمارا فیصلہ کر چکا ہے، اور یہ بات میرے حق میں رسول اللہ نے دے دیا ہے، لیکن یہ مسلمان کہتا ہے میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ نعوذ باللہ، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے نبی کا اور کہتا ہے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ جناب عمر جلال میں آ گئے، طبیعت میں جو ہے وہ تغیر آ گیا، رنگ بدلا، آنکھوں میں خون اتر آیا، کہا رکو پھر اس کا میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ حضور سے پوچھنے نہیں گئے کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا تو عشق خود دلیر ہوتا ہے اپنے فیصلے کرنے میں۔ حضور کے غلاموں نے اگر کسی نے پاؤں چومے تو دلیل ہی نہیں مانگی، خدا کی قسم ہے، کسی نے ہاتھوں کے بوسے لیے تو دلیل ہی نہیں مانگی، یہاں تک کہ کسی نے میرے نبی کا پیشاب پی لیا تو دلیل ہی نہیں مانگی، مصطفیٰ کا خون پیا تو دلیل ہی نہیں مانگی، قسم ہے رب کعبہ کی، مصطفیٰ پہ واری واری گئے۔ آج ہمیں کہتا ہے انگوٹھے چومتے ہو دلیل بتاؤ، آذان سے پہلے درود پڑھتے ہو دلیل بتاؤ، نماز کے بعد دعا مانگتے ہو دلیل بتاؤ، میلاد کا جلسہ کرتے ہو دلیل بتاؤ، اور ایک 10 محرم کی نیاز پکاتے ہو دلیل بتاؤ۔ میں کہتا ہوں دلیلیں تم ڈھونڈ جاتے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کی محبت مجبور کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ عشق کروا رہا ہے، عشق خود دلیر ہوتا ہے اپنے فیصلے کرنے میں۔ جناب عمر نے اندر گئے اور جا کر تلوار نکالی اور لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی، تن سے جدا کر دی، کہا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا اسی طرح فیصلہ کرتا ہے، عمر کے دربار میں اس کا یہی فیصلہ ہے۔ جناب عمر اب منافق کٹھے ہو گئے، آگئے نبی پاک کے پاس، عمر نے ہمارا بندہ مار دیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے، مسلمان مارا ہے، ہمارا بندہ مارا ہے، ناحق بدلہ چاہیے۔ ادھر وہ فیصلہ میرے آقا کے پاس آ گیا، رسول دو عالم کو یہ بات محبوب کریم علیہ السلام کو پہنچ گئی کہ عمر نے یہ کام کر دیا ہے۔ ادھر رب نے حکم نازل کر دیا کہ محبوب انہیں کہہ دو عمر نے مسلمان نہیں مارا، کوئی بے ایمان مارا ہے، مسلمان نہیں مارا، بے ایمان مارا۔ اس وقت تک کا حبیبی نے کہہ دو ہمیں تیرا رب ہونے کی قسم ہے، جب تک یہ تجھے اپنا حاکم نہ مان لے یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، مسلمان نہیں مارا، بے ایمان مارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے غلاموں، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگوں کے سامنے کیا بیان کر رہے ہیں؟ زمانے کو بتا رہے ہیں لوگوں میں وہ عمر ہوں کہ میں 10 اونٹ بھی ایک لائن میں نہیں کھڑے کر سکتا تھا۔ حالانکہ عربوں کا کام ہے، عرب مویشی پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، یعنی بکریاں، بھیڑ، اونٹ، اور یہ کئی سو اور ہزاروں کی تعداد میں جانور میں وہ پالتے ہیں، اور یہ ریوڑ ہوتے ہیں، اور انہیں بڑا نسلوں سے اس بات پر انہیں دسترس حاصل ہے۔ لیکن جناب عمر کہتے ہیں میں ایک عرب کا لڑکا ہونے کے باوجود 10 اونٹ بھی لائن میں نہیں کھڑے کر سکتا تھا، اور میرے ابا جی مجھے اس بات پہ مارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تو عرب کا لڑکا ہے اور 10 اونٹ بھی تم سے لائن میں نہیں کھڑے ہوتے۔ کہا خدا کی قسم ہے، یہ عمر جو آج 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو گیا ہے، یہ مصطفیٰ کے نالین کے صدقے ہوا، یہ بس نبی کے جوڑوں کی تو فعل ہے۔ یہ عمر خود تو 10 اونٹ بھی لائن میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا، نبی کی نالین کے صدقے آج رب نے عمر کو یہ رتبہ دے دیا ہے کہ آج کافر بھی کہتے ہیں if there is another عمر in Islam، اگر ایک اور عمر آ جاتا اسلام میں، if there is another عمر in Islam، اگر ایک اور عمر آ جاتا تو there is no kingdom on the earth other than اسلام، کا اسلام کے سوا پھر زمین پر کوئی اور دین باقی ہی نہ رہتا۔ اگر ایک عمر اور آ جاتا، وہ عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ۔ نماز سے کتنی محبت ہے، فجر کی نماز پڑھانے، آپ 28 ذوالحجہ کا دن ہے، فجر کی نماز پڑھانے آپ مصلی پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ کسی ظالم نے جو صفوں میں چھپا ہوا تھا، مجوسی، وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر آیا تھا، ایسا خنجر جسے زہر میں بجھایا گیا تھا، جس کی آگ کو زہر میں ٹھنڈا کیا گیا تھا، وہ زہر سے بھرا ہوا تھا۔ جناب عمر کو اس نے صفوں میں سے نکل کر فجر کی نماز کی امامت کرواتے ہوئے اتنے گہرے وار کیے کہ آپ مصلی پہ گر گئے، اور جناب عبد الرحمن بن عوف نے جلدی سے آگے ہو کر نماز مکمل کروائی۔ 1 رکعت ہو گئی تھی، 1 باقی تھی۔ جناب عبد الرحمن بن عوف جلدی مصلی پر آئے، نماز پوری ہوئی، امیر المومنین جناب عمر کو اٹھایا گیا، اب بستر پہ لٹایا گیا، اب آپ کو پانی دیتے ہیں تو زخم اتنا گہرا ہے کہ پانی ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اس نے اتنے گہرے وار کیے خنجر کے، شہد پلاتے ہیں تو وہ بھی زخم سے نکل جاتا ہے، اور دوا پلاتے ہیں تو وہ بھی زخم کے رستے نکل جاتی ہے، اتنا گہرا زخم ہے۔ اس حال میں بھی کسی نے آپ کو کہا امیر المومنین نماز کا وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، فجر کی نماز مکمل نہیں ہو سکی تھی نا، اس نے وار کر دیا تھا، آپ گر گئے تھے، جناب عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھانے لگ گئے تھے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے کہا امیر المومنین فجر کی نماز کا وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، ہمیں معمولی سا سر درد ہو جائے ہم مسجد نہیں آتے، تھوڑے سے مہمان آ جائیں گھر میں، رشتہ دار آ جائیں تو ہم مسجد کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نماز کا وقت گزار دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں۔ یہ امیر المومنین جناب عمر ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، رسول دو عالم کی زبان سے کئی بار جن کے جنتی ہونے کی خبر آئی ہے، وہ جناب عمر رضی اللہ عنہ۔ کسی نے کہا امیر المومنین نماز کا ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، آپ نے کہا سن لو، جس نے نماز ضائع کر دی اس نے اپنا دین ضائع کر دیا۔ کہا بالکل صحیح کہا ہے، جس نے نماز ضائع کی اس نے اپنا دین ضائع کر دیا۔ کہا اسی حالت میں زخم بہ رہا ہے، دوا بھی نہیں ٹھہرتی، پانی بھی نہیں ٹھہرتا، شہد بھی نہیں ٹھہرتا، اسی زخمی حالت میں امیر المومنین جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اب میں اور آپ دیکھیں کیا میرا آپ کا رشتہ بھی نماز کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ بڑی تکلیف تھی اور تکلیف میں نماز بھی ادا کی؟ ایمان کا تقاضا ہے میرے بھائی، جناب عمر کی آخری نماز مجھے آپ کو پکار کے کیا رہی ہے کہ میں اور آپ بھی نماز کے ساتھ اپنی محبتیں بڑھا لیں، نماز کے ساتھ اپنی محبتیں مضبوط کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس رستے پر، اللہ کی قسم اٹھا کر میرے آقا نے کہا، اللہ کی قسم اٹھا کر میرے آقا نے فرمایا ہے عمر جس رستے پر چل جائے شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان وہ
راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے جہاں جناب عمر کا قدم آ جائے۔ عمر وہ مبارک ذات ہیں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک ہستی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، جناب عمر کا وصال ہو گیا۔ جناب عباس حضور کے چچا ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم رکھا ہوا ہے غسل دینے کے بعد جنازے کے لیے، تو اب میرے پیچھے کوئی آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ جناب علی کہہ رہے ہیں، جناب عباس کہہ رہے ہیں، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، حضور کے چچا ہیں، کہتے ہیں میں جناب عمر کے جنازے پہ کھڑا ہوں، جسم رکھا ہے غسل دینے کے بعد، میرے پیچھے کوئی آدمی آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ عمر پہ رحمت کرے کہ عمر کا لمحہ لمحہ نبی کے ساتھ گزرا ہے۔ میرے پیچھے کھڑا تھا، میں نے نہیں دیکھا کون ہے، لیکن وہ تعریفیں کرنے لگا جناب عمر کی اور کہنا اللہ عمر پہ رحمت کرے، میں نے عمر کا لمحہ لمحہ نبی کے ساتھ گزرا ہے۔ میں نے اکثر حضور کو فرماتے سنا، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، میں نے کھایا ابو بکر اور عمر نے کھایا۔ اور ایک دن تو حد ہو گئی، ایک ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ تھا، ایک میں جناب عمر کا ہاتھ تھا، اور میرے آقا اپنے غلاموں میں آئے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رسول اللہ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کا قیامت کا دن ہوگا ہم اسی طرح آئیں گے۔ یہ ایک طرح سے یہ ایک خبر بھی تھی کہ عمر بھی میرے ساتھ سوئے گا، ابو بکر بھی میرے ساتھ سوئے گا، یہ خبر بھی تھی میرے آقا کی۔ ایک میں جناب عمر کا میرے نبی نے لہرایا اور کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا ہم اسی طرح آئیں گے۔ جناب عباس کہتے ہیں میرے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے جناب عمر کی کہ نبی پاک کے ساتھ لمحہ لمحہ میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، میں نے کھایا ابو بکر اور عمر نے کھایا۔ اور جناب عباس کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ دیکھا چہرہ گھما کر، میں بڑا حیران ہوا کون آدمی ہے جو میرے پیچھے کھڑا جناب عمر کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے، اتنی تعریفیں کر، کون آدمی ہے اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جب چہرہ گھما کے دیکھا نا تو میری پشت پر مولا علی کھڑے تھے، میری پشت پہ جناب عباس کہتے ہیں میں نے جب چہرہ گھمایا دیکھوں تو صحیح کون ہے جو اتنی تعریفیں کر رہا ہے جناب عمر کے جنازے پر، اتنی تعریفیں کر رہا ہے کہ جب چہرہ گھمایا تو میری پشت پہ مولا علی کھڑے تھے۔ تو پتہ چل گیا عمر عمر کرنا علی کی سنت ہے، عمر عمر کرنا اور علی علی کرنا عمر کی سنت ہے۔ جناب عمر کا قول ہے جو غیر سناتے ہیں، ہاں ہم انکاری نہیں، جناب عمر کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا ہے، علی نہ ہوتا تو عمر، ارے علی علی کرنا عمر نے سکھایا ہے، عمر عمر کرنا علی نے سکھایا ہے۔ عمر عمر کرنا کس نے سکھایا ہے؟ اچھا ایک بار علی گونج پڑنی چاہیے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کا دل ہوتا ہے کہ مسجد میں رونق لگی رہے، یہ چاہتے ہیں رو رو کر ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجائیں اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ والوں مسجد میں آ جاؤ، دل مسجد میں لگا لو، رونق لگی رہے اللہ کے گھر میں۔ ان کی خواہش ہے کہ اتنی محنتیں ہوئی ہیں، اتنی قربانیاں ہوئی ہیں، اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے، اسے آباد بھی کرو، اسے بھر دو خدا کے بندوں سے، یا خدا کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو، یا رونق لگی رہے۔ تو رونق لگا کے بتائیں نا دل ٹھنڈا ہوگا۔ مسلمان کا دل خوش کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ بندہ 60 سال نفل پڑھے اس سے بہتر ہے کسی مسلمان کا دل خوش کر دے جائز طریقے سے۔ تو یہ جائز طریقہ ہے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی۔ تو یہ فرقے بازیاں، یہ لڑائیاں تم رکھو اپنے پاس، عمر بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔